بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ عالم کورس آن لائن میں خوش آمدید۔ یہ ہماری آج کی نشست نمبر 1 ہے اور عنوان ہے علم الصرف، اور سبق نمبر 1 ہے علم النحو کی جو تعریف بیان کی تھی اس میں نے کہا تھا کہ عربی گرامر اصل میں 2 علوم پر مشتمل ہے، ایک علم الصرف اور ایک علم النحو۔ علم النحو کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں اور آج علم الصرف کی تعریف بیان کی جائے گی۔ علم الصرف سے مراد ان قواعد کا علم ہے جن کے ذریعے عربی کلمات، اسم معرب اور فعل معرب کی بناوٹ میں ہونے والی تبدیلیاں اور ان تبدیلیوں کے طریقے کو جانا جائے، جیسے سمع سے سمع، یسمع، سامع۔ جس طرح ہر گرامر میں قواعد ہوتے ہیں اور علم النحو میں بھی بہت سارے قواعد ہیں، اسی طرح علم الصرف میں بھی قواعد ہیں، قاعدے ہیں، اور ان قاعدوں کے علم کو ہی علم الصرف کہا جاتا ہے۔ اور وہ قواعد یا قاعدے، ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے جو عربی الفاظ ہیں، عربی کلمات ہیں، یعنی اسم معرب اور فعل معرب، یہ ہم نے علم نحو کی تعریف میں کہا تھا کہ عربی کلمات اصل میں 3 قسم کے ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ لیکن یہاں میں نے عربی کلمات کے آگے بریکٹ میں اسم معرب اور فعل معرب لکھا ہے، یعنی یہ خاص کر لیا ہے، اس لیے کہ علم الصرف میں صرف انہی 2 کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ اسم بھی بنیادی طور پر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اسم معرب اور ایک اسم مبنی، اور اسی طرح فعل بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، فعل معرب اور فعل مبنی، جبکہ حرف وہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے اور وہ ہے مبنی، یعنی حرف میں معرب نہیں ہوتا۔ معرب کے بارے میں پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اس میں حرکات و سکنات کی، یعنی زیر زبر پیش کی تبدیلیاں ہوں، اسے اسم معرب کہتے ہیں، اور وہ تبدیلی اس لفظ کے، اس کلمہ کے سب سے آخری حرف پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو جو اسم، جیسے رجلن ایک اسم ہے، اب رجلن کے آخری حرف لام میں جو زیر زبر پیش کی تبدیلیاں ہوں گی ان کے متعلق بحث کی جاتی ہے علم النحو میں، لیکن علم الصرف میں اس پورے اسم کی جو ساخت ہے اور اس کی جو بناوٹ ہے اس کے متعلق بحث کی جاتی ہے، اور زیر زبر پیش اور حرکات و سکنات کے متعلق بحث نہیں کی جاتی، اور وہ بھی ہر قسم کے اسم کے متعلق بحث نہیں، بلکہ صرف اسم معرب کے متعلق بحث کی جاتی ہے کہ اسم معرب کی جو ساخت ہے اس میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اسی طریقے سے فعل بھی 2 قسم کا ہے، فعل معرب اور فعل مبنی۔ فعل مبنی تو کہتے ہیں کہ اس میں حرکات کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جس طرح ہوتا ہے اسی طرح رہتا ہے۔ لیکن جو فعل معرب ہے اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں،
تو اس کی ساخت میں بھی اور اس کی بناوٹ میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو اسم معرب ہو یا فعل معرب ہو، ان میں جو زیر زبر پیش کی تبدیلیاں ہوں گی ان کے متعلق بحث کی جائے گی علم النحو میں، اور ان کی ساخت میں اور ان کی بناوٹ میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بحث کی جائے گی علم الصرف میں، اور اس کے قواعد و ضوابط ہیں، اور انہی قواعد و ضوابط کا نام علم الصرف ہے. تو یہاں لکھا ہے کہ علم الصرف سے مراد ان قواعد کا علم ہے جن کے ذریعے عربی کلمات یا عربی الفاظ، یعنی اسم معرب اور فعل معرب کی بناوٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو معلوم کیا جائے، ان تبدیلیوں کو پہچانا جائے کہ ان میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات کہ وہ تبدیلیاں کس قاعدے کی بنیاد پر ہوئی ہیں، کس طریقے سے ہوئی ہیں، یہ معلوم کیا جائے، یہ جانا جائے. یہ علم الصرف سے معلوم ہوگا. جیسے سمع، یہ ایک عربی لفظ ہے. سمع اس کا معنی ہوتا ہے سننا. اب اس لفظ سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. جیسے سمع سے سمیع بنا. سمیع کا مطلب اس نے سنا، یعنی یہ فعل ماضی ہے. اور اسی طرح سمع سے ہی یسمعو بنا. یسمعو یہ بھی فعل ہے لیکن فعل مضارع ہے. اور اسی طریقے سے سمع سے ہی سامع بنا. سامع اسم فاعل ہے، سننے والا. سامع سننے والا. اب یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ سمع سے سمیع کیسے بنا، اور پھر اس کے جو اور آگے پوری گردان ہے، اور اسی طریقے سے یسمعو کیسے بنا اور پھر اس کی بھی آگے پوری گردان ہے، اور سامع کیسے بنا اس کی پوری گردان ہے، اسی طرح مسموع کیسے بنا، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی علم الصرف کے ان قاعدوں اور اصول و ضوابط کے ذریعے سے. تو یہ علم الصرف کی تعریف ہے. اور علم الصرف کا موضوع وہ اسم معرب، فعل معرب اور ان کے متعلقہ احکام ہے. اسم معرب، فعل معرب اور ان کے متعلقہ احکام اس کا موضوع ہیں. یعنی علم الصرف کا جو سبجیکٹ ہے، علم الصرف میں جو بحث کی جائے گی اور جو قواعد بنائے جائیں گے، ان سب کا تعلق جو ہے وہ یا تو اسم معرب سے ہوگا، یا فعل معرب سے ہوگا، یا پھر ان سے متعلق جو دیگر احکامات ہیں ان سے ہوگا، یعنی ان کے قواعد وغیرہ. تو یہ علم الصرف کی تعریف اور علم صرف کا موضوع ہے. ایک بار میں دوبارہ یہ آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. علم الصرف کی تعریف سے مراد ان اصول و قواعد کا علم ہے جن کے ذریعے عربی الفاظ کی بناوٹ، یعنی ان کی ساخت میں ہونے والی تبدیلیوں کو معلوم کیا جائے کہ وہ تبدیلیاں کیا کیا تبدیلیاں ہیں. جیسے اب سامع ہے، یہ اسم معرب ہے. اب اس میں جو ساخت کی تبدیلی ہوئی ہے، اس کے اسٹرکچر میں جو تبدیلی ہوئی ہے کہ سمع سے سامع کیسے بنا. اب دیکھیں اس میں سین کے بعد الف آ گیا ہے، اور پھر ایک خاص وزن ہے اس کا. تو یہ جو تبدیلی ہوئی ہے، یہ تبدیلی کیسے ہوئی ہے، اور اس تبدیلی کی وجہ سے اس کا معنی بدل گیا. سمع کا معنی سننا ہے اور سامع کا معنی سننے والا ہے. اور اسی طریقے سے فعل معرب، فعل معرب میں جو تغیرات واقع ہوتے ہیں، جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، وہ تبدیلیاں بھی ہمیں علم الصرف کے ذریعے سے ہی معلوم ہوں گی. اب جیسے سمع ہے، اس کا معنی سننا ابھی بتایا. اب سمع سے سمیع بنا، یہ سمیع فعل ہے. سمع سے سمیع بنا، یہ کیسے بنا، کس قاعدے کے تحت بنا. اور اسی طریقے سے سمع سے ہی یسمع بنا، یہ کیسے بنا، کس قاعدے کے تحت بنا.
اور اس سے معنی میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں علم الصرف کے ذریعے سے معلوم ہوں گی۔ اور دوسری بات علم الصرف کے حوالے سے اس کا موضوع کیا ہے، یعنی علم الصرف کا موضوع کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے، تو اس کا سبجیکٹ جو ہے وہ اسم معرب اور فعل معرب اور ان کے جو قواعد ہیں جن کے ذریعے سے تغیرات اور تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اسم معرب میں اور فعل معرب میں، یہ ان کا سبجیکٹ ہے علم الصرف کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے عربی گرامر کو سمجھنے کا اور عربی گرامر کے جو قواعد ہیں ان کو یاد کرنے کا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے اور یہ ہمیں صحیح طور پر جاننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب علم الصرف کے جو فوائد ہیں انشاءاللہ وہ ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔